السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ شروع میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ اقبال کا میں نے شعر آپ کو اس دن بھی سنایا تھا، اور یہ تھوڑا سا میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو ایک میسج ہے کہ دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ اگینسٹ مافیا، یہ جو ہے یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور ایک اقبال کا شعر ہے کہ ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، یعنی وہ جو کچھ بھی ہے اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد درویش کو اگر بادشاہی انداز دیے ہیں تو یہ اس کی عنایت ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم آج ایک ریزسٹنس موومنٹ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بڑی شدید طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف لیولز پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ فورٹریس ڈزنٹ فال انلیس اٹس ٹاورز آر ویکنڈ، یعنی کوئی بھی قلعہ جو ہے وہ اس تک نہیں گرتا جب تک کہ اس کے جو ستون ہیں وہ نہ ویک کر دیے جائیں، جو کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جو ستون ہے بیسیکلی آپ دیکھ لیں، عدلیہ ہو گئی، آپ کی افواج ہو گئی، آپ کی ایگزیکٹو ہو گئی، یہ تمام کی تمام، اور آن دا ٹاپ آف اٹ ساری جو عوام ہے، یہ سب سے بڑا ستون ہے۔ ان سب کو ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو قوم یاد رکھیے گا کہ دوسروں کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ نہ کبھی ابھر سکتی ہے نہ کبھی آزاد ہو سکتی ہے۔ اور جو کاتب تقدیر ہوتا ہے وہ ایسی قوم کے لیے غلامی اور بے چارگی کی جو سلپ ہے نا، وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تھا نا کہ غافل نہ ہو، خود ہی سے کر اپنی پاسبانی۔ ہم لوگوں کی خود ہی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی بھی ہے، ہم لوگ بالکل اس حوالے سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کو ذرا تجزیہ کریں گے، اور تمام امور جو آج کل سیاسی چل رہے ہیں ان کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب حیدر مہدی صاحب۔ حیدر بھائی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن حیدر الرحیم۔ بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی۔ ایک تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو پچھلا ہفتہ جو ہے یہ سارے کا سارا زمان پارک ہوتی رہی پوری دنیا میں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے، اور پھر ضلع شاہ سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی مطلب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی گرفتار کرنے کی، اینڈ ہیٹس آف ٹو دی پیپل آف لاہور اینڈ پاکستان کہ جنہوں نے اس کو رزسٹ کیا۔ یہ جو اب صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس کو بھی اب اس میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار بھائی، آئی تھنک تھوڑا سا کانٹیکسٹ دینا ضروری ہے، لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ریمائنڈ کریں کہ یہ فورسز ایٹ پلے کیا ہیں۔ فورسز ایٹ پلے کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سے عناصر ہیں جو اس پورے اکھاڑے کے اندر آئے۔ امریکہ کے متعلق ان کے ایک بہت دانشور ہیں پروفیسر نام چامسکی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا، اس کا مطلب ہے ان کی فوج اور ان کا پرائیویٹ سیکٹر کا انٹرپرائز، ان کے کاروباری، ان کی گٹھ جوڑ ہے۔ اور یہ گٹھ جوڑ شروع ہوئی ٹرن آف دا سینچری سے، جب امریکہ کو اپنی تھوڑی سی طاقت کا احساس ہوا۔ اور اس کا اصل اس کا زور اس نے پکڑا پہلی جنگ عظیم کے بعد پکڑا، جب کہ ری بلڈنگ ہوئی امریکہ میں، نیو ڈیل آئی وہاں، تو یہ پتا چلا کہ یہ کتنی پاورفل کنگلومریٹ ہے۔ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے نا، اس نے تقریباً پوری دنیا پر اس وقت قابو پا لیا ہے۔ اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس صرف امریکہ میں نہیں ہے، یہ یورپ کے بڑے بڑے کاروباری، یہ ایسٹ ایشیا کے، یا ہر جگہ کے سوائے چائنا اور رشیا کے، وہ علیحدہ، ان کے اپنے علیحدہ ہیں۔ تو وہ استعمال کرتے ہیں فوج کو، امریکن فوج کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے، اور یہ دونوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہاں وہ جنگیں کرتے ہیں، جنگ کر کے جو ان کا ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ پھلتی پھولتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ جہاں فوج جاتی ہے، یا اس سے پہلے امریکن کاروباری جاتا ہے، یا امریکن فوجیوں کے بعد کاروباری جاتا کاروباری ہے۔ تو یہ جو دنیا میں گلوبل ہیجمنی ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی، اچھا بائی دا وے، یہ جو کاروباری ہے نا، چاہے یہ یورپین ہو یا یہ نارتھ امریکن ہو، کینیڈین ہو، امریکن ہو، جہاں مرضی کا ہو، اس کا نہ کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہے، نہ اس کی کوئی نیشنلٹی ہے، اس کا خدا صرف پیسہ ہے۔ ایسا ہے، اور بالکل صحیح۔ یہ بڑا، دس از اے ریالٹی، یہ ہمیں ریالٹی سمجھے، یہ کوئی فلسافیکل میں کوئی کانسٹرکٹ نہیں دے رہا، یہ ریالٹی ہے۔
یہ اکراس بارڈرز ہیں، یہ فیس بک ہو گیا، یہ میٹا ہو گیا، یہ گوگل ہو گیا، یہ مائکروسافٹ ہو گیا، یہ ہیلتھ کی جتنے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، فوڈ کی ہو گئی، ڈیفینس کی ہو گئی، ان کے کوئی خدا نہیں ہے، یہ جہاں سے نوٹ بنائیں گے ان کو دیں۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہ ایک مائکروسکوپک ورژن اس کا ہے کہ وہاں پر فوج مل گئی ہے کاروباریوں کے ساتھ۔ کاروباری کون ہے؟ جو اب سیاستدان کا لبادہ اڑا ہوا ہے، کون ہے؟ نواز شریف، آصف زرداری اور ان کے ارد گرد۔ جو کاروباری نہیں بھی ہیں وہ بھی بن گئے، فضل الرحمان جیسے۔ فضل الرحمان کی آپ لسٹ پڑھیں، جو اس کے پاس اثاثے ہیں، جتنی اس کے پاس فیکٹری ہیں، جو شوگر ملی ہیں، جو اس نے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے حکومت کی تھی اپنے نام کرائی، تو یہ سب کاروباری۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں بہت دیر میں پتا چلا کہ ہماری جو فوج کی ہائی کمانڈ ہے، جو کہ خود بھی کاروباری ہے، بن گئی ہے، ایز این انسٹیٹیوشن بن گئی ہے، اینڈ ایز این انڈیویجول بھی بن گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے جس طرح امریکہ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کے وسائل کو، اور اس لیے چین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اس کے ساتھ چین کے ساتھ اور کوئی جنگ نہیں ہے، صرف جنگ ہے وسائل کے لیے اور پیسے کے لیے۔ یہی جنگ پاکستان میں فوج اور یہ جو بزنس مین ہے یہ مل گئے ہیں، اور یہ جنگ ہے وسائل کے لیے، طاقت کے لیے، کیونکہ اسی سے پھر وسائل یہ کریں گے۔ یہ ہے کانٹیکس۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو پھر آپ کو ساری چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمران خان کے خلاف کیوں ہے۔ چونکہ عمران خان واحد بندہ ہے جو آپ نے بتائی نا، لاسٹ مین سٹینڈنگ، اللہ نہ کرے اور بہت کھڑے ہیں اس کے ساتھ، لیکن عمران خان اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے وہ کہ جی مساوات ہو، کہ ہر بڑا چھوٹا جو ہے اس کے پاس مواقع ہوں، یہ جو ہمارے جتنے وسائل ہیں ملک کے، یہ قوم کے غریبوں کے لیے بھی استعمال ہوں، یہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن بیسیکلی سوشلسٹ ہے عمران کا، جو کہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام کا جو اصل کریڈ ہے وہ ہے مساوات۔ سب سے بڑا بھٹو نے تو اس کو استعمال کیا، لیکن ہے ہی سارا ایکوالٹی، ایوری ون از ایکول ان دی آئیز آف اللہ۔ اس سے آپ کا نہ رنگ، آپ کا نسل، نہ آپ کا جینڈر، کوئی چیز نہیں، سب مساوی ہیں۔ اور چونکہ کئی لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر معاشرہ ایسا ان ایون ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے زکوٰۃ کا ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے ہمارا اخوت جو مواخات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس، یہ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھنے چاہیے، یہ صرف دینی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کانسیپٹ کو آپ ملائیں پاکستان کی موجودہ سیاست میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں جو اسلام سے پہلے جہالیہ والی مکہ کا جو مرچنٹ تھا نا، جو کہتا تھا کہ میں، ان کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں تھا سوائے پیسہ، کوئی جھگڑا اور نہیں تھا، کوئی خداؤں کا بھی جھگڑا نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ خدا رکھیں، جو مرضی رکھیں، جتنے ایک مانتے ہیں، ایک کرے فلانا کرے، بس آپ جی ہمارا جو نظام ہے نا اس کو نہ بگاڑ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نظام ہی کا تو مسئلہ ہے، سارا مسئلہ ہی نظام کا۔ تو عمران خان کہتا ہے مسئلہ ہی نظام کا ہے، یہ نظام یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے 27 جرنیل اس وقت جو ہے لیفٹیننٹ جنرل اور 2 ان کے فل جنرل عاصم منیر اور سیر شمشاد، یہ 29 آدمی 6.5 لاکھ بندوقیں، ٹینک، ہیلی کاپٹر، بارود، راکٹ لانچر، اے پی سیز کو لے کے، اور ان کے ساتھ 5.5 لاکھ کی ایف سی جو ہے، اسکاؤٹس جو ہے، رینجر جو ہے، سول ملیشیا ہے، اس کو ملا کے آپ 22 کروڑ کے عوام کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے جو آپ کا حق ہے، ہم آپ کے خلاف آپ کو الیکشن نہیں کرنے دیں گے، ہمارے ساتھ یہ ڈاکو لٹیرے ہیں جن کو ہم لے کے آئے، ہم ان کے ساتھ مل کے اس ملک کا خون چوستے رہیں گے۔ خدا کی قسم میں کوئی ایموشنل بات نہیں کر رہا اسرار بھائی، دس از دا باٹم لائن۔ باٹم لائن یہ ہے کہ 29 جرنیل، 27 کور لیفٹیننٹ جنرل، 2 ان کے ساتھ فل جنرل ہے، اصل طاقت ان 29 کے پاس ہے۔ نیچے بھی ہوں گے یہ جو ڈی جی ایم آئی ہو گیا، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو گیا، فیصل نصیر، اور اس طرح جو اپنے کارندے یہ استعمال کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کو استعمال کیا، شباز کو استعمال کیا، اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کیا، لفنگے کو، اس کو لوچے کو، ایک گھٹیا غلیظ قسم کی جرنلسٹ کو کر لیا، اونچے لچکے کو کر لیا۔ یہ ڈھونڈ لیں گے، ان کو مل جاتے ہیں، بکنے والے بہت ہوتے ہیں۔ کوفہ بھرا ہوا تھا بکنے والوں سے، بھرا ہوا تھا۔ تو اسرار بھائی، یہ جو آپ جنگ دیکھ رہے ہیں
یہ پاکستان کی فیوچر کی جان گیا، خدا کی قسم یہ ہم، ایکچولی اس فیوچر کی. میں نے نا ابھی اس کو انٹرویو کیا، علی خضر کو، بہت زبردست ہیڈ آف ریسرچ ہے بزنس ریکارڈر کا. اچھا ہاں ہاں. میں نے کہا علی یار یہ بتاؤ اگر ہمیں یہ نہ ملا ہے کیا؟ وہ ہم، کہتے ہیں جی انڈین نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے $6 بلین کی ہمیں کمٹمنٹ دکھائیں، فزیکلی دکھائیں کہ جو $6 بلین کا گیپ ہے، ہم، آپ ہم، کے اس وقت $4.5 بلین کی ریزروز ہیں، وہ آپ نے 11 بلین تک لے کے آنی ہے. جب 11 بلین ہو جائیں گے نا تو پھر پھر ہم ہم دیں آپ گے. کو ایک ہم، اشارہ دو بلین دیں گے، اس سے پہلے نہیں دیں گے. تو کمٹمنٹ کوئی دے ہی نہیں رہا، نہ سعودی عربیہ دے رہا ہے، نہ ہم، یو اے ای دے رہا ہے، نہ قطر دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیسے ہم انویسٹمنٹ کریں گے، ہم فورن ایکسچینج ریزرو میں نہیں ڈال کے دیں گے. چائنا نے صرف پچھلے اپنے 2 لونز ہیں ان کو رول اوور کیا ہے، رول اوور کیا. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، وہی ہم، 4.5 بلین ہی ہے. ابھی ان ہم، کو ایک اور ان کا لون ہے، وہ ابھی تک انہوں نے رول اوور نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کرتے کہ نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا. تو اگر وہ نہیں کیا تو یہ 3 بلین اور نیچے ہو جائے گا، 2.5 بلین رہ جائے گا. تو پہلے تو ان کو ورلڈ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جی آپ اس کو لے کے جائیں 16 بلین تک، وہ 16 تو امپاسبل ہو گیا، انہوں نے کہا جی کم کریے. اب $6 بلین اگر یہ نہیں آئے نا تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایکچوئل جس کو کہتے ہیں نا ایکچوئل ڈیفالٹ کا مرض ہے ہم، کہ اسرار کسانہ کہہ رہے ہیں یار میرے ہاں پیسے دو، آج جی 16 تاریخ ہے، پھر آپ نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، اسرار ہاں کسانہ بھاگ جائے، آپ کو میں انکار کر دوں، میں نے جو کمرشل لونز دینے ہیں جو میں نے لیے ہوئے میں ان کو انکار کر دوں، میں نے جو بانڈز کی جو پیمنٹ کرنی ہے میں انکار کر دوں گا، میں نے جو پیرس کلب کو دینے انکار کر دوں گا، اس طرح کر کے میں انکار کر دوں. جب انکار کر دوں گا ایک دم ساری دنیا جہان میں آپ کی ایلسیاں بند ہو جائیں گی. ایل سی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹر کوئی امپورٹر ہے بزنس نہیں ہو جو سکتا. جو باہر سے منگائے گا وہ کوئی ہم، نہیں، وہ کہے گا 100% پیسے دو پھر لے کے آؤ. 100% پیسے کہاں سے دے؟ فارن ایکسچینج ہے ہی کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ پھر آپ نے اپنی تو جو بہت ہی کرٹیکل آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ تو آپ کو کرنی ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ ایندھن، آپ کو ہاں پیٹرول ڈیزل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو پوری آپ کے ٹینک بند، آپ کے ہوائی جہاز بند، سب آپ کچھ کی بند. گاڑیاں بند، آپ کی فیکٹریاں بند، آپ کے ٹرک بند، آپ کی ہر چیز بند. تو وہ تو آپ نے منگانا ہے، لیکن وہ آپ پھر جو ہے اس کی راشننگ شروع کر دیں گے. عام ہم، آدمی نہیں لے سکے گا، کس کو؟ حکومت والے کو. پھر بلیک ہونا شروع ہو جائے گا، پھر جو طاقتور ہے اس کو پیٹرول ڈیزل ملے گا، میرے آپ جیسے بندوں کو نہیں ملے گا. لائنیں وہ میلوں لمبی لائنیں ہوں گی اور, پیٹرول اور, اور پمپ پر. لڑائیاں جھگڑے اور فسادات. ہاں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم، اس کے بعد جب آپ کے پاس کھانا کی شارٹیج ہو جائے گی، جب ہم، اشیاء کی شارٹیج ہو جائے گی، جب آپ کے پاس دوائیوں کی شارٹیج ہو جائے گی، یہ بہت ہولناک پکچر ہے. اور اس کا سارا دار و مدار کس سے ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے سارا. ہم، جب تک اسرار بھائی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، سعودی عربیہ بھی نہیں آپ کو دے گا، چین بھی آپ کو نہیں دے گا. انہوں نے تو دیے ہوئے، they have no option but to رول اوور. اس لیے کہ اگر وہ رول اوور نہیں پڑیں گے ان کو ہم، پتا ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے کچھ بھی لیے، نہیں. ہاں تو ہاں. وہ تو صرف اپنا اپنا وہ جو کہتے ہیں نا فیس سیونگ، وہ فیس سیونگ کے لیے آپ کو رول اوور کرنے. یو ہیو نو منی ٹو پے دیم بیک، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ نے آلریڈی جس لیول پہ آپ ہے وہ آپ کا تو پیسہ ہے ہی نہیں. آپ آلریڈی سعودی عربیہ کا کھا چکے ہیں، آپ یو ای کا پیسہ کھا چکے ہیں. آپ ابھی جو یہ آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے جو ڈپازٹس ہیں یہ ہیں، کل کو یہ بھی فریز ہو جائیں گے، یہ ایک اور بات ہو جائے گی. تو اسرار بھائی یہ صرف عمران کی اریسٹ کا نہیں ہے کہ عمران وہ فلانا 80 کیسز کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. آپ نے اگر عمران کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچایا تو یہ جو خانہ جنگی تو حیدر علیحدہ بھائی ہے. اس میں، حیدر بھائی آپ کا جو سگنل ہے وہ تھوڑا سا ویک کر رہا ہے. اب آپ اگر وائی فائی پہ چلے جائیں تو شاید اس سے بہتر ہو جائے. کین یو ڈو دیٹ؟ جی جی میں بالکل جاتا ہوں میں ابھی. ابھی اگر ٹھیک آپ ہے؟ اس کو کر لیں. ابھی ہاں ٹھیک ہاں ہے؟ بہتر ہوئے. ہاں ٹھیک بہتر ہوئے. ہاں بہتر ٹھیک. ہوئے. ہاں جی. اچھا اب آپ جو فرما رہے تھے پلیز کنٹینیو. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از اباؤٹ دا فیوچر. آپ سماج ہم تو سیاست کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، ہاں کہ جی کون اریسٹ ہے ہاں کون نہیں ہو. ہاں. آپ نے اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی اور کسی قسم کی آپ نے اکنامک آپ کا یہ میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی بعد میں آئے گی اٹ ول بی ٹو لٹل ٹو لیٹ. آپ مجھے ایک آپ ایک ایک صرف فیکٹر کو دیکھ لینا کہ ایک زمانے میں ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. اب جو گندم کی حالت ہے ہم گندم ہی امپورٹ کرتے ہیں. جب آپ کی یہ حالت ہوگی تو آپ امپورٹ کیسے کریں گے گندم؟ اور گندم جب نہیں آئے گی تو لوگ تو مریں گے پھر بھوکوں، اور پھر فسادات اور ہوں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے.
اظہار بھائی یہ بہت ہی ہولناک ہے. میں وہ اس کے انٹرویو میں بھی میں نے آپ کو بھی شاید پہلے کہا تھا، میں نے ایک عراقی سے پوچھا تھا کہ عراق کا کیا حال ہے، تو وہ ایک لکڑی کا بلاک اس کے سامنے پڑا تھا، کہتا ہے اس کو اگر آگ لگاؤ گے تو کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کوئلہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے اٹ از لائک اے کول ناؤ، یہ کبھی کول واپس لکڑی ہوئے یہ. مجھے جو افسوس، بہت زیادہ افسوس ہے، وہ افسوس ان لوگوں کے پہ نہیں ہے جو کمپرومائزڈ ہیں. مجھے شہباز سے، نواز سے، مریم سے، بلاول سے، آصف زرداری سے، ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، بیکاز یہ چور ہے اور یہ بھاگ بھی جائیں گے. بائی دا وے یہ کسی کو جتنے بھی نہیں. لوگ، جتنے یہ لوگ ہیں نا سر، یہ ان کے خاندان، یہ ان کے ساتھ جو یہ مریم اورنگزیب وغیرہ اس طرح کی اٹنگیاں پٹنگیاں بٹنگیاں جو ہیں، یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ جتنے لوگ آج کل سامنے آپ کے آتے ہیں اور یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آئی سوئر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ بھاگ جائیں گے جب ایسے حالات ہوں گے، آپ کو پتہ ہے. اور باہر جا کے یہ تقریریں کریں گے. کوئی جرنیل بھی بھاگ جائیں گے اور کوئی جج بھی بھاگ جائیں گے، کچھ کاروباری یہ بھاگ، جن کے پاس وہ وسائل ہوں گے بھاگ جائیں گے. ہاں لیکن چلے جائیں. 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ تو نہیں بھاگیں گے نا. کچھ چند ہزار یا 1 لاکھ بھاگ گئے، ہاں چلو جی، بالکل ہے بالکل. 50,000 بھاگ گئے، اور باقیوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم کی آگ میں. تو مجھے افسوس کس پہ ہوتا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت ہماری افواج پہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے عاصم منیر پہ. خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ یہ آدمی کمپرومائز ضرور ہے، ورنہ اگر یہ اتنا کمپرومائز نہ ہوتا مریم کے ہاتھ، کیا اس کے اوپر، کیا ان کی اس کے خلاف ان کے پاس چیزیں ہیں جو کہ یہ اتنا بری طریقے سے پورے ملک کو داؤ لگا رہا ہے، تو وہ تو ہو گیا کمپرومائز. میں باقی 27 لیفٹیننٹ جنرلز کو دیکھتا ہوں، اس کے جو 9 کور کمانڈر ہیں، چلیں ایک دو ان کے اندر سے جو ہے نا کانے ہیں، عامر ہو گیا گجرانوالا جو بہت باجوہ کا خاص و خاص تھا، افتخار، بابر افتخار ہو گیا 5 کور کراچی کا جو بھی باجوہ کا. باقی جو 7 کور کمانڈر ہیں، کئی ان میں سے بڑے زبردست ان کی پرورش ہے، بڑے بڑے اچھے والدین کے، والد کے بیٹے ہیں، بڑی ان کی اپ برنگنگ ہے. میں کافیوں کو ذاتی طور پر مجھے پتا ہے ان کے متعلق. یہ لوگ اگر اس طرح بیٹھے رہے نا اسرار، میں کوئی خانہ جنگی کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں کوئی میوٹنی کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بیٹھ کے عاصم کا گربان پکڑنا ہے، طریقے سے جھنجھڑانا ہے، اور اس کو کہنا ہے عاصم ہمیں نہیں پتا کہ تیری کیا مجبوری ہے، لیکن تو پاکستان کو جلا نہیں سکتا اس چکر میں کہ تو بلیک میل ہو رہا ہے. اگر یہی بات ہے تو مہربانی کر کے تو ریزائن کرے. یہ میں بار بار ان سب کو کہتا تھا، باجوہ بھی تھا کہ باجوہ کو ریزائن کرواؤ، گھر بیچو. یہ ہم اس آگ کے اندر جو باجوہ ہمیں دھکیل رہا ہے اور جو ہم آ گئی ہے ہمارے سامنے، بالکل اب تو تپش بھی ہمیں اس کی محسوس ہو. محسوس یا ہو تو رہی. یہ عاصم کو فورس کریں کہ وہ الیکشن کروائے، اناؤنس کرے، اور یہ میں اینڈ آف مئی جس طرح اس نے دے دیا کہ جی، اور یہ الیکشن کرائے، میکسیمم فرسٹ ویک آف جون میں الیکشن کرائے کہ ایک سیاسی تھوڑی سی سٹیبلٹی آئے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں، اس کی وجہ سے آگے معیشت کی بڑھنے کی امکانات، بہتر ہونے کے امکانات بڑھیں. میں بڑا محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں اسراج بھائی، معیشت کے بہتر ہونے کے امکانات بڑھیں. ہاں معیشت ٹھیک. بہتر نہیں ہونے لگی، مجھے نہیں نظر آ رہا اگلے چانسز 2 ڈھائی. چانسز بہتر ہو جائیں. نہیں سر، صرف ہم پروبیبلٹی جو ہے کہ اگر معیشت ٹھیک ہوئی تو شاید ہمارے تو پروبیبلٹی بڑھ جائے گی کہ ہم معیشت کو سنبھال لیں گے اگر ایک نمائندہ حکومت آئی اور اس نے عقل سے اور اچھے فیصلے کیے. مجھے نہیں پتا کون آتے. اس یہ میں اس ہم میں ادھر اس میں تھوڑا سا پھر ہمیں سگنل کا ایشو آ رہا ہے حیدر بھائی. اس کو تھوڑا سا اگر آپ کائنڈلی سوئچ کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ وائی فائی پہ جا جائیں، اگر وائی فائی نہیں ہے تو دوسرے آپ دیکھیں جس پہ آپ ابھی ہیں اس پہ تھوڑی سی ویکنیس آ رہی ہے مجھے، تو اس کو اوکے اگر آپ فکس کر لیتے ہیں اوکے تو اوکے دیٹ ول بی گریٹ. اوکے اوکے لیٹ می ٹرائی. کیونکہ آپ بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو حیدر بھائی انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور پھر ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. صورتحال یہی ہے کہ یہ سچویشن بہت ہی اب کریٹیکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ کتنا زیادہ اس وقت پریشان ہے. میری جس سے بات ہوتی ہے، گھر میں بھی بات ہوتی ہے، دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے، میں آج بھی صبح ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو وہ اتنے پریشان تھے. یعنی وہ اچھے خاصی متمول فیملی سے ہیں،
تو وہ اتنے پریشان تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، ہم یہاں سے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ کچھ لوگوں کو تو ایون اپنی جانوں کا فکر پڑ گیا کہ اگر خدا نخواستہ کیوس ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں تو اس میں پھر کیا کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اور لوگوں کے اپنے، آپ کو پتہ ہے مسائل کتنے بڑے ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، لوگوں کی اپنی جابز ہیں، اب وہ کیا کیا کر کے چھوڑیں گے۔ ابھی جس طرح حیدر بھائی کہہ رہے تھے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی تو نہیں جا سکتا۔ کتنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کتنے لوگ چھوڑ کے جائیں گے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جائیں گے۔ مجھے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا اپنا جو غلہ ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھو، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اب ہی از بیک، حیدر بھائی از بیک۔ حیدر بھائی، میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ایک استاد ہیں وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، وہ کہہ رہے تھے 2-3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک سال کے لیے اپنا غلہ سنبھال کے رکھو، اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے وقت کیسا آنے والا ہے۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا۔ نہیں اسار بھائی وہ وقت آ گیا. اچھا میں یہ ٹھیک ہے ابھی ابھی. جی ابھی بہتر ہے، ابھی بہتر ہے۔ اچھا ویسے بائی تو میرا فل اسٹرینتھ پہ ہے وائرلیس. آئی ڈونٹ نو وہ کیا مسئلہ ہے. اچھا پھر شاید کوئی چلے. اچھا اسار بھائی یہ دیکھیں کہ اگر لٹ سے میں کہتا ہوں کسی معجزے سے نا 6 بلین ان کو مل جاتی ہیں، یا آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اچھا چلو 6 بلین قسطوں میں آ جائے گا، ہم تمہیں یہ 1.2 بلین دے دیتے ہیں، تو آپ نے صرف وہ کہتے ہیں نا ککنگ دا کین ڈاؤن ہل، آپ نے ٹھڈا مار کے جو مسئلہ ہے نا اس کو 1 مہینہ آگے کر دیا ہے صرف سولوشن بیکوز. نہیں ہے۔ نہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ کے اندر کوئی باہر سے پیسہ نہیں بھیجے گا. جو باہر سے فورن ایکسچینج اب لوگ بھیج رہے ہیں وہ اتنا فرق ہو گیا ڈالر اور حوالے میں، لوگ حوالے سے پیسہ بھیجیں گے. اتنا خوف آ گیا ابھی سے پینک ہوا ہوا ہے پاکستان میں. مجھے پتا ہے میرے جو دوست انڈسٹریلسٹ ہیں ساروں نے پیسے اپنے باہر بھیج رہے ہیں، فیکٹریاں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی ملیشیا میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کینیڈا میں کاروباری ڈھونڈ رہا ہے، کوئی امریکہ میں. وہ ایک مجھے بندے نے کہا، کہتا ہے جی فون پہ فون آ رہے ہیں کہ کہاں لگائیں کدھر لگائیں، کوئی گھر خرید رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے پلازا خرید دو، کوئی یہ. تو دس از ناؤ. تو یہ کیا ہے؟ پینک ہے، لوگ گھبرا گئے ہیں، پیسہ نکل رہا. اب آپ نے ایک تو آپ کا ویسے ہی پیسہ نہیں ہے، اوپر سے آپ ویسے پیسہ نکال رہے ہیں. اب کیسے نکال رہے ہیں؟ حوالے سے نکال. اس کا مطلب ڈالر اور کم ہو رہا ہے. تو یہ اسعد بھائی دس از اے ویری سیریس سچویشن. آپ لوگ یہ جو ہمارے فوجی جو میں نے بات کی نا کہ ہمارے جو یہ 27 جرنیل اور کور کمانڈر اور باقی پی ایس اوز اور جتنے یہ ہوئے ہیں، ان کو آنےسٹلی دے ہیو ٹو سٹ ود عاصم، اور عاصم سے کہنا ہے. اور سائر شمشاد چونکہ عاصم سے سینئر ہے، اور یہ ایکچولی سینئر تو نہیں ہے، سینئر نہیں ہے، ہاں سینئر تو نہیں ہے، سینئر لیکن تقریبا اس کے برابر کا ہے. اس کو بٹھانا چاہیے کہ بھائی یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ فوج کا اب نہیں رہا. یہ عمران اور مریم اور نواز، اور میں نے کیا کمٹمنٹ دی ہے نواز کو کہ میں اس کو جیل میں ڈالوں گا، یہ لیکن نہیں ہے. لیکن 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 حیدر بھائی اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں، وہ جو کلچر ہے ہمارا، جو کور کمانڈرز ہیں، جس طرح کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوتی ہے، سارے پی ایس اوز بھی آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس میں کیا یہ کلچر ہے کہ ایک چیف کو آپ اس طرح آپ کہہ سکیں کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، اور کہتے رہے ہیں. فرق صرف یہ ہوا ہے کہ جب ایکسٹینشنز بہت ملی تھی نا، مثال کے طور پر جنرل مشرف یعنی کو سر یا جنرل ضیاء کو، تو بائی دا ٹائم یہ اپنے تیسری ٹرم کر رہے تھے نا، تو جو ان کے کور کمانڈر تھے وہ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل یا سینئر لیفٹیننٹ کرنل یا جونیئر بریگیڈیئر، وہ بہت جونیئر تھے، وہ بول بھی نہیں سکتے تھے. وہ ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے۔ یہ جو 4 سال اور 3 سال کا ہے، اس میں بڑی ایک عقل تھی کہ 4 سال کور کمانڈر کا ٹینیور ہوتا ہے، اس میں سے ایک بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ فرسٹ امنگسٹ ایکولز ہو جاتا تھا. یہ لیفٹینی کپتانی ساتھ تھے، کورسز ساتھ کیے، عیاشی ساتھ کی، بدماشی ساتھ کی، نمازیں بھی ساتھ پڑھی، روزے بھی ساتھ رکھے، رمضان بھی پی گئے، شراب جو پیتے تھے وہ شراب بھی ساتھ پیتے تھے. تو مطلب ایک وہ تھی، اور یہ تو وہ کھل کے ایک دوسرے سے کھل کے بات کرتے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. میرے سے جو ایک کورس سینئر ہوگا یا میرے ساتھ والا، یا میرے سے جو ایک اور جونیئر ہے، بلکہ کئی تو مجھے میرے نام لے کے بلاتے ہیں، بہت جو میرے قریبی دوست ہیں جونیئر بھی ہیں، وہ اتنی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے. لیکن چکر سوچ کا ہے. ابھی فوج کی جو اجارہ داری ہے، جس طرح بھی وہ ایک خبر آئی ہے کہ جی 45,000 ایکڑ کی بکڑ میں جناب پنجاب گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کر دی، کس کو جی؟ کہ جی ہم ایگریکلچر. وہ اتنی پرائم لینڈ ہے،
اس کے اوپر اتنے لوگوں نے محنت کی ہے، اور جناب وہ 45,000 ایکڑ جو ہے نا جناب وہ آرمی نے ہضم کر لی. اب وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، کس کو دیں گے، ان میں سے کتنی کالونیاں بنیں گی، ڈی ایچ اے کہاں بنیں گے، نہیں بنیں گے، کوئی ایگریکلچر لینڈ ڈسٹریبیوٹ ہو. یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ ملک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، جب یہ تباہ ہو جائے گا تو یہ کوئی زمین نہیں رہے گی، کوئی پلاٹ نہیں رہے گا. تمہارا جو محل تم نے وہ پہاڑی کے اوپر بنایا ہوا ہے وہ راکھ، وہ تمہیں کوئی پیسے بھی نہیں دے گا. اس کو توڑنے کے لیے بھی تمہیں بندے کو پیسے دینے پڑیں گے کہ اس کو توڑ دو. ہوگا ہی کچھ نہیں. دیر از نو منی. یہ دس از ویری سیریس. میں تو میرے لیے تو خدا کی قسم یہ دیکھیں، اگر تو خانہ جنگی ہو گئی پھر تو پتہ نہیں اللہ نہ کرے کیا ہوگا. انہوں نے عمران کو اگر اریسٹ کیا، لوگ ہلہ بول گئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، لاشیں گر گئی، فائرنگ ہو گئی دونوں طرف سے، اور ایک قسم کا، اور فوج میں پھوٹ پڑ گئی، اور جناب ادھر سے پولیس میں پھوٹ پڑ گئی، اور مطلب تباہی بربادی. ہمیں کیا پتا کدھر جائے گی، کس کو کیا پتا. نہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے، کوئی نہیں کسی کر کے سکتا، کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا نا پھر. نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے اگر بچانا ہے اس ملک کو، پہلے تو معاشی طور پر آپ نے سنبھالا دینا ہے کہ الیکشن ہو. میں آنےسٹلی کہتا ہوں کہ یہ سارا گیم جو ہے، یہ عاصم کو یا تو اس کو ڈنڈا دے کے منوانا ہے، یا اس کو نکال کے گھر بھیجے، اور ساحر شمشاد کہے کہ جی آئی ہیو ٹیکن اوور ایز دی آرمی چیف، اور میں جی یہ ہم جو ہے نا جی میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ الیکشن کرائیں. اگر آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ جی آپ ہم سپورٹ کریں گے جو سپریم کورٹ سے آنکھ مار کے کہے کہ جی آپ کہیں کہ جی یہ حالات بہت خراب ہیں، یہ تاریخ کو الیکشن ہوگی، نیشنل اسمبلی، ہم کوئی طریقہ نکالے. میں ایسے دیکھو ایسے جی، ایسے ہو تو نہیں سکتا نا ویسے. اب یہ اب یو آر ایسکنگ ٹو مچ آف نہیں نیشنل میں پروسیس. نہیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایسے کور کمانڈرز ہیں، اور ہیں؟ ایسے پی ایس او بالکل ہیں، اور ایسے پی ایس او بالکل ہیں جن کو یہ بہت احساس ہے کہ عاصم منیر جو ہے یہ بالکل پاگل پن کی طرف جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ فیصلہ کب کریں گے اس کو روکنے کے لیے یا اس کو گھر بھیجنے کے لیے. ایک تو ایشو جو ہے وہ شاید ویلڈ بھی ہے، وہ جو ان کی لیگیلٹی کا ایشو ہے، اس کے اوپر تو وہ جو پی ایس اوز ہیں وہ بات شاید کر بھی سکتے ہیں نہیں وہ کیونکہ ان کو ایسے پتہ. اس کو چھپ چھپا کہیں جی بیمار ہو گیا ہے اور بہت سیریس اس کے بڑا پرابلم ہے، اور عاصم نے خود کہا ہے کہ یار میں گھر جانا چاہتا ہوں. کوئی فیس سیونگ دے کے اس کو زبردستی کر کے نا اس کو بھیج دیں. بہت طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا کچھ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں جی میں تو اس وقت پاکستان کی سروائیول، اس وقت ہم پروٹوکول اور پروسیس، یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر مے بی وی آر گوئنگ آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا لا، مے بی. لیکن مجھے یہ بتائیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے، اس طرح مجھے بتا دینا. یا آپشن یہ ہے کہ آپ اسی طرح اپنی بدماشی جاری رکھیں، اور یقیناً 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صرف جانتی ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ہماری معاشی تباہی اور بربادی ہوگی، اور اس کے ساتھ سماجی تباہی اور بربادی ہوگی. یہ نہیں، یہ تو رول آف، مطلب یہ ایسے ہے کہ نلکا کھولو اور پانی نکلے گا، نلکا بند کرو پانی بند ہوگا. اور آپ کہیں جی نلکا میں کھولوں تو پانی نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھولیں گے تو پانی نکلے گا. تو یہ اس طرح ہی احساس اندر لیتے ہیں تو سانس باہر نکالتے ہیں. آپ کہنے چاہیے سانس اندر لو باہر نہ نکالو، بس اسی طرح ساری زندگی اسی طرح گزارو. اچھا، اس میں جو دو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو ہے 2 Ws کہہ رہے ہیں نا، ایک واٹ، مطلب وہ ہمیں جو لگ رہا ہے واٹ کا تمہیں پتہ چل گیا کہ جی اس طرح کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے، اور کیا ہوا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کی تمام جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بھی ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. نواز شریف کا ایک قسم کا قبضہ جو ہے وہ ہو گیا ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن جو وائی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں ہوا ہے، کیوں اتنا زیادہ ہمارا انسٹیٹیوشن جو اتنا سٹرونگ انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک شخص کے ہاتھوں اتنا مجبور اور بلیک میل خدا نہ خواستہ ہو رہا ہے. تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور لوگوں کو بھی، لوگ آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں. آپ اگر آپ کے پاس آپ جواب ہے تو بتا دیں. آپ بات کر رہے ہیں عاصم کیوں کمپرومائزڈ نواز کا، یا فوج کیوں تھلے لگے ہوئی عاصم کے؟ نہیں، جو نواز شریف کے آگے ہمارا انسٹیٹیوشن لگا ہوا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں، انکلوڈنگ دا چیف. انسٹیٹیوشن ہی لگا نا ایک آدمی. دیکھیں جی اچھا.
بالکل آپ اسرار خود ہی بھائی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی انسٹیٹیوشن ہے نا، اگر وہ تھلے لگ گیا تو سب کچھ تھلے لگ گیا نا جی۔ بس سب لگ گیا، اور کیا، اٹ ہاں از سمپل ایز دیٹ. آپ نے امریکہ کیوں ہمارے ایوب خان کو اتنا اس نے سر پہ چڑھایا جب وہ گیا؟ ان کو پتا تھا اس کو خوش رکھو، یہ ہمارے ساتھ رہے گا. یا ضیاء کو بھی جیسے ہی ہوئی وار آن ٹیرر، اس نے کہا پینا ٹیں ٹیں کر کے اس کو دبا کے پیسے دیے، اس کو بٹھایا، اور جہاز پھٹ گیا پتہ نہیں ایون کیوں. ایون مشرف صاحب کو بھی۔ ہاں تو مشرف، تو فار دیم انہوں نے تو ایک بندہ خریدنا، انہوں نے باجوے کو خرید لیا. باجوہ جب خریدا گیا، ٹھیک ہے، کیانی بھی کس حد تک خریدا گیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کیانی صاحب کا بہت بڑا سوالی نشان ہے. حالانکہ پروفیشنلی میرا خیال ہے ون آف دا فائنسٹ آرمی چیفس جو ہے برین وائز، لیکن باقی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، انکلوڈنگ اسامہ بن لادن کا. میرے پاس ایک بڑا پرانا انٹیلیجنس کا بندہ جو اب نہیں ہے فوج میں، باہر رہتا ہے ملک، کہتا ہے سر میں اس دن وہاں تھا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتا اسامہ بن لادن تھا یا نہیں تھا؟ کہتا ہے سر میں آپ کو ایک اور طریقے سے جواب دیتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں 4 سال پہلے ہم جو آئی ایس آئی میں تھے، ہم سب کو اتنے بڑے اسامہ بن لادن کو مارنے کا ہمیں ریوارڈ کیوں دیا گیا 4 سال پہلے؟ اینی وے، تو یہ میں کیانی صاحب کے دور کی بات کروں. تو باجوہ کو خرید لیا، باجوہ بک گیا، باجوہ نے ملک کو بیچ دیا. باجوہ ایک ایسا آدمی لے کے آیا ہے جو خود بہت اس کی کویسچنیبل کریڈینشلز ہے. وہ عام طور پر اس کا کہا جاتا ہے کہ بہت ویک آدمی ہے لیکن میسنا ہے. اس کو بہت ہی احساس کمتری کا شکار تھا بچپن سے، چونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے آیا تھا جہاں وہ سمجھتا تھا کہ وہ انفیریئر ماحول ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اگر وہ زور بازو سے آیا، وہ ایئر مین تھا، تو کوئی عرض نہیں۔ ایئر فورس میں ایئر مین تھا، ٹیکنیشین تھا، کوئی حرج نہیں اگر آپ تھے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک او آر تھے، ایک سپاہی تھے، اور اس سے آپ جو ہے 4 سٹار پہنچے، بڑی اچھی بات. لیکن احساس کمتری کا بہت احساس ہے، اور فوج میں اس کی عزت بھی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں جو اس وقت بھی جو سینئر سروے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کی عزت نہیں کرتے. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو احساس کمتری بہت زیادہ ہے، اور اس کو لوگ اس کا وہ ڈیری اسلام آباد ٹائپ کہتے ہیں، پھر یہ او ٹی ایس کا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں، تو اس کو احساس کمتری ہے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم میں ڈیری اسلام آباد کا او ٹی ایس کا ہوتا نا، میں کہتا جی میں ہوں، بالکل ہوں، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں ڈیری اسلام آباد کا او ٹی ایس کا میں ہوں، اور میں سپاہی تھا، میں بہت فخر سے کہتا ہوں میں اپنے زور بازو سے آیا ہوں. ٹھیک، ہاں ٹھیک لیکن ہے، اس کے اس میں اور کیا۔ یہ اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. مساوات کا سب سے بڑا ہے یہ کہ ایک متوسط طبقے سے جو ہے اتنا اس ملک کے اندر وہ ہے اپرچونٹی کے اوپر آتا ہے. ہاں دوسرا، اس کو سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا آدمی ہے. ساری دنیا یہ ڈیسیور جو ہے، وہ میں نے بعد میں اوروں سے بڑا پوچھا، کہتے ہیں یہ مشہور تھا کہ یہ بڑا سلائی ہے، بڑا کننگ ہے، بڑا چلاک ہے، بڑا میسنا ہے. جن لوگوں کے انڈر اس نے سرو کیا انہوں نے کہا ہے ہی از ویک، ہی از وہ میرے پاس لکھا ہوا تھا، میں وہ پڑھ کے بھی نہیں ہے میرے. اینی وے، اس جیسے بندے کو آپ نے آرمی چیف بنا دیا. اور دوسرا یہ ریٹائر ہو چکا ہے، یہ انلیگل ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے. امیجن کریں مریم اور نواز شریف کے سامنے جو کمپرومائزڈ آرمی چیف ہوگا. آپ ذرا امیجن کریں مریم اور نواز شریف کے ہاتھ میں جس کے اس کے پکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے، تو یہ کیا، یہ بندہ کس میرا کتنا. خیال ہے کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہ صحیح ہے، اور اگر اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں شواہد بھی نظر آ رہے ہیں اسی طرح کے، تو پھر انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا کویسچن اٹھ جاتا ہے کہ آپ کا جو بیسک جو ریشنال ہے وہی کویسچنیبل ہو جاتا ہے۔ سر انسٹیٹیوشن تو بک چکا ہے. انسٹیٹیوشن جس دن سے فوجی میجر سے لے کر جرنیل کو پلاٹ منہ میں دے دیے نا، یہ بک چکا ہے انسٹیٹیوشن. خدا کی قسم، اگر میجر کو 2 پلاٹ ملتے ہیں، لیفٹنٹ کرنل کو 3، فل کرنل کو 1 کمرشل، اس کے بعد اس کے بریگیڈیئر کو ایک اور کمرشل، میجر جنرل کے بعد 6 پلاٹ، لیفٹنٹ جنرل کو تو پتہ نہیں امبار. یہ کیوں چھوڑیں گے؟ یہ کیوں بولیں گے اپنے؟ وہ تو سر نیچے کر کے اس کو جوتے بھی پڑتے رہے، اس کو مارتے رہے، وہ کہے گا مجھے پروموٹ کرتے رہو، مجھے پروموٹ کرتے رہو، میں بس کسی طریقے سے میں پروموٹ ہو جاؤں. یہ فوج ختم ہو چکی ہے.
اس فوج کے اندر اچھا افسر جو دبنگ افسر ہے, جو بولنے والا افسر ہے, جو سامنے کھڑے ہونے والا افسر ہے, جو کہنے کے لیے کہ سر یہ بات غلط ہے, ایسے نہیں کہ وہ ختم ہو گیا. اس لیے تو آپ کے سامنے باجوہ آیا آرمی چیف, اس لیے تو عاصم منیر آرمی چیف آئے, اس لیے تو ندیم انجم 3 اسٹار ہے, بابر افتخار. اب آپ سوچیں بابر افتخار فیل ہو گیا ایز اے ایس پی آر چیف, فیل ہو گیا. اس کو جناب لیفٹنٹ جنرل, اس بندے کو تو گھر بھیج دینا چاہیے تھا کہ یار تو یو آر اے فیلئر, اتنا سمپل جاب, تو فیلئر ہے. جھوٹ بولا, ملک کے قوم کے سامنے جھوٹ بولا. ندیم انجم ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہے, کوئی انکوائری نہیں ہوئی. فیصل نصیر قتل میں ملوث ہے, کوئی انکوائری. ذل شاہ کے قتل میں یہ ملوث ہے, اب تو عاصم منیر بھی ملوث ہے. یہ فوج بک گئی ہے, یہ فوج نہیں, یہ اس طرح نہیں رہے گی. ان کو نہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب جو ہے نا ان کو آگ لگے گی, ہمارے ڈی ایچ اے میں کوئی نہیں آئے گا. یہ مجھے, میں کئی فورم میں ہوتا ہوں, مجھے اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں یہ فوجی. ایک کسی کا بیٹا ہے فوج میں, کسی کی بیوی ہے فوج میں, خود ہے, ہم یہاں مہدی آپ یو کم ہیئر اینڈ فائٹ. میں پاگل ہوں میں ادھر آ کے لڑوں؟ اور تم لوگ کم از کم دل میں تو برا کہو یار کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو بچانا ہے, اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ الائنڈ ہیں. وہ جو کرنل مجھے گالیاں دیتا ہے, اس کے پلاٹ اس کو نظر آتے ہیں, اس کو پاکستان نہیں نظر آ رہا, اس کو اپنی بیوی کی پروموشن نظر آتی ہے. فل کرنل ہے, ڈاکٹر ہے, اس کو وہ نظر آتی ہے کہ یار میری بیوی کی پروموشن ماری جائے گی اگر میں نے حیدر مہدی کو برا بلا نہ کہا, تو میں کہوں گا دیکھو جی میں نے حیدر مہدی کو. یہ اس طرح بھائی صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھے تو رونا آتا ہے خدا کی قسم. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اندھے گونگے بہرے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس ٹہنی پہ یہ بیٹھے ہیں باقی ساری درخت کی ٹہنیاں ٹل رہی ہیں, یہ نہیں ٹوٹے گی, ایونچولی وہ بھی ٹوٹ جائے گی. اچھا لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیں ذرا تھوڑی سی حیدر بھائی, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی نیگوسیشنز وغیرہ بھی ہوئی ہوں گی, تو باجوہ صاحب جب چیف تھے اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے جانے سے پہلے پہلے یہ نیگوسیشنز مکمل ہوئی ہوں گی نا کہیں نہ کہیں. جی. تو ہماری جو انٹیلیجنس والے ہیں وہ کدھر تھے؟ کیا وہ باجوہ صاحب کو بتا نہیں رہے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں نہ کوئی باجوہ ہم... اس کا نہیں, باجوہ اس کا حصہ تھا. نہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ باجوہ صاحب واز ناٹ نیور انٹرسٹڈ ان ہم. ایسی بات نہیں, باجوے نے بنایا. باجوہ چاہ رہا تھا ایکسٹینشن کہ مجھے 6 مہینے دو, میں الیکشن کراؤں کہ میرے اوپر جو اتنا یہ گند آ گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا صاف کراؤں. ہاں لیکن اور ان دیٹ کیس پھر عاصم منیر صاحب نے تو نہیں نا بننا تھا اگر 6 مہینے نہیں کی ایکسٹینشن ہوتی. نہیں, تو وہ اس کو وائس چیف بنا دیتا نا. اچھا. یہ پلان یہ تھا کہ یہی تھا پلان. میں نے اس وقت, اگر آپ کو میرے وی لاگ یاد ہے, میں نے لکھا بھی ہے, پلان یہ تھا کہ اس کو وائس چیف بنا دیں گے, 4 اسٹار ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کی وہ 3 سال کی سروس ہو جائے گی وائس چیف کی, ٹھیک ہے. سار شمشاد کو بنا دیں گے چیئرمین جوائنٹ, یہ رہے گا چیف 6 مہینے یہ اور رہنے کے بعد یہ اس کے بعد کہے گا. لیکن وہ مریم اور نواز نہیں مانے, وہ اس کو ٹرسٹ, مطلب ان کے اور باجوے کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت تھا. حالانکہ باجوے نے کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا, گارنٹیاں دوں گا, سب کچھ دوں گا کہ یہی ہوگا, یا آپ لکھ کے لے لیں میری سے اس تاریخ کی ریزگنیشن. مطلب بہت کچھ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنا لیٹر آف ریزگنیشن بھی سنا تھا, وہ اس تاریخ کا 6 مہینے کے بعد کا سائن کرنے کے لیے تیار تھا, سب کچھ. تو نہیں تھا, بیکاز اسی آدمی نے اس کو گارنٹی دینی تھی. نہیں لیکن انہوں نے تو جنرل اظہر کو بھی کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کو بنائیں گے. جنرل اظہر کو کہا تھا کہ تو چیئرمین جوائنٹ چیف بنے گا. اس نے نا پہلے اس کا یہ بڑی گیم ہے یہ. اب میں آپ کو یہ اس کا پلان یہ تھا, پہلے اس کا پلان یہ تھا کہ میں اس طرح ان کو لا کے, یہ 2 بندے اظہر اور شاعر کو بنا کے, یہ میں اس حکومت کے پیچھے کر کے, اور میں پھر ایک کوئی سیمی مارشل لا اور ٹرانزیشن گورنمنٹ میں لے کے آ کے خود میں اس کو ہیڈ کروں. یہ اوریجنل پلان تھا اس کا, جو اس نے امریکیوں کو بیچا تھا شروع میں. اور یہ لائے کٹوؤں کو اسی لیے تھا کہ ان کو تو میں قابو کر لوں گا. وہ سارے پلان فیل ہو گئے. اب یہ پلان چینج, اب یہ جناب اس کے پاس کیا ہے جی, اب یہ 2 بندے ہیں سائر اور اظہر. شاید اظہر اور سائر کے ساتھ اس کی اس طرح کی ڈیلنگ بات نہ ہوئی ہو جس طرح کی یہ اگری عاصم نے کر دیا کہ سر آپ فکر نہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں. اور چونکہ عاصم اس کے فادر ان لا کے ساتھ بھی بہت قریب ہے, اعجاز امجد کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اظہر کا کوئی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ نواز شریف پاکستان کو لوٹ گیا, زرداری لوٹ گیا, شہباز شریف لوٹ گیا, حمزہ لوٹ گیا, مریم لوٹ گئی, بلاول لوٹ گیا, بے نظیر لوٹ گئی, یہ سارے لوٹ گئے. یہ ان کو نظر نہیں آتا. پچھلے
یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ پچھلے 65 سال میں سے 61 سال 6 مہینے فوج نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت کی. تو آج کل کے حالات یہ 61 سال 6 مہینے حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے یا 3.5 سال والے بندے کی ذمہ داری ہے؟ میں لوگوں کی عقل پہ، لیکن عقل ان کو نظر بھی آتا ہے، لیکن اپنے مفادات، اسرار بھائی، اپنے مفادات، یہ یزیدیت ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ یزیدیت ہے. یہ یزید کے ساتھ جو چپ بھی رہے وہ بھی یزیدی ہیں. یہ جو ابھی عاصم اور فوج کی سپورٹ میں پاکستان کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں اپنے مفادات بچانے کے لیے، وہ بھی یزیدی ہیں. ان کو یہاں تو پتہ نہیں ان کو سزا ملے گی نہیں، خدا کی قسم وہاں جا کے پتہ نہیں کیا. اسرار بھائی، میں ایسور آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے، میں نے کہا کہ ڈرو اس دن سے، خدا کی قسم ڈرو اس دن سے جب تمہارے گھروں میں نا ایک بالکل پاگل، بالکل انسین موب آئے گا، جب لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا، پینے کے لیے ہوگا، پیٹرول نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، دوائی نہیں ملے گی. اس دن سے ڈرو. تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم اپنے اپنے گھروں میں ایک چوکیدار رکھ کے، اگر ریٹائرڈ کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی جنرل ہے، اور جناب وہ ڈی ایچ اے کے باہر ایک ڈنڈا لگا کے اور وہ 60 سال بوڑھے بندے آپ نے رکھ دیے، اور فوجی جوان اپنی رائفلیں لے کے گھر بھاگیں گے اپنے گھر بچانے کے لیے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. جب افراتفری ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح ایک دم گرے گا یہ ملبہ، یہ امپلوڈ ہوگا. بتا، یہ سمجھتے نہیں، سمجھتے جی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں جی، لیکن جی یہ خانہ جنگی. وہ پاگل احمقو، میں تم کو کہتا ہوں خانہ جنگی ہو جائے گی اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے. یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. میں کیسے نہ سمجھے یار. لیکن اس وقت لگتا تو یوں ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ زمان پاک میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کے بھی ججز کے، میں تو ان کے ریمارکس دیکھ رہا تھا حیدر بھائی، آپ ذرا ریمارکس پڑھیں کہ جج صاحب اس کا ڈیسیژن لکھنے سے پہلے کہتے ہیں میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. اب یہ جو ٹون ہے اور یہ جو ظفر اہمیت جو ہے، اقبال کی، ظفر جی اقبال. جی جی اچھا، جی یہ ظفر اقبال کا میں بتاؤں، بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارا گیلین ہے لارنس کالج کا. ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارے جو جایا کرتے تھے نا سول سروس میں یا فوج میں، عموماً ہمیں بڑا کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے آنریبل. ہمارا کم، ہمارے کرپٹ بہت کم. سب سے کم اگر کرپٹ آپ کو سول سرونٹ یا پولیس میں ملے گا نا، وہ لارنس کالج کا بندہ. یہ بندہ لارنس کالج کا ہے. ایک تو سب سے مجھے بڑا افسوس، اس کا کلاس فیلو ایک اور ہے میجر جنرل، اس کا نام ہے کاشف آزاد، 84th لانگ کورس کا، وہ بھی میجر جنرل ہے، وہ ہے آئی ایس آئی کے اندر ڈی جی پی. تو میں نے کسی سے پتہ کروا رہا تھا کہ یار یہ ظفر اقبال اتنا خلاف کیوں ہے، کیا چکر ہے؟ وہ کہتے ہیں سر آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کا گیلین ہے اور اس کا کلاس فیلو ہے کاشف آزاد میجر جنرل ڈی جی پی میں. یہ کنیکشن، تو یہ اس طرح کی بھی کنیکشن ہے. اور دونوں کم بخت، اللہ ان کو غرق کرے، دونوں گیلینز. میں اسے کھول کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو گیلینز اگر سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ تمہارے الما ماٹر، تمہارا جو کالج ہے اس کی کتنی بےزتی کرائی ہے اس ظفر اقبال نے اور یہ کاشف یعنی آزاد نے. یہ تو بلیٹنٹ بایس نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں اتنا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ لکھوں گا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، اور پھر وہی انہوں نے لکھا کہ جی نہیں، آپ اس کو کوئی انڈرٹیکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہی ہیز ٹو اپیئر. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ڈیتھ ٹریپ ہے جو عمران کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور جس طرح کے بھی ہے صورتحال اس کو فیس کرے. آپ تو اسرار بھائی، میں نے جب شروع بات کی تھی نا، اسی پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو فورسز ایٹ پلے سمجھ آ گئی نا کہ دس از دا فورسز ایٹ پلے، کہ پاکستان کے اندر جو سب سے طاقتور بروٹ فزیکل فورس ہے افواج، وہ ایک کرپٹ پولیٹیشین، مافیا، کلیپٹوکریٹ کے ساتھ مل گئی، یہ کاروباریوں کے ساتھ مل گئی. پہلے یہ سمجھ، وہ مل گئی. اس کے بعد جتنے ادارے ہیں آپ کے پاس حکومت کے، جس سے آپ ملک کے اندر دہشت، فیسزم یا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، جس کے اندر عدلیہ سب سے زیادہ، اس کے بعد آپ کی پولیس، آپ اور بیوروکریسی تیسری.
آپ ان تینوں کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جو کٹ جوڑ ہے ان سیاستدانوں کی اور فوج کی، یہ ان کی اجارہ داری قائم رہے، وہ یہ ہے۔ عمران اگر ان کے سامنے یہ دیوار ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو مٹا دو۔ حیدر مہدی اگر غلط بات کرتا ہے، اس کو اٹھا دو، اس کو قتل کروا دو۔ میرے خلاف ہیٹ آرڈر کر دی ہے انہوں نے کینیڈا میں، کیسز میرے خلاف سیڈیشن پہ، آپ کے خلاف بھی پتہ نہیں ہوں گے کسی کا، مطلب سو فار دیم ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری باتیں کچھ نہیں ہیں، ہم وی آر تھریٹ ٹو دیئر ایگزسٹنس، ہم ان کی طاقت، ان کی مفاد پرستی کے ہم دشمن ہیں، بیکاز ان کے اگر مفاد کو ہم افیکٹ کرتے ہیں، ان کا کنٹرول، تو یہ 27 جو کور کمانڈر ہیں، ان کے نیچے جو 160-70 میجر جنرلز ہیں، اس کے نیچے جو 500-800 بریگیڈیئر ہیں، سب کو اپنی پلاٹ نظر آ رہی ہے۔ وہ حیدر مہدی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ کہتے ہیں یہ حیدر مہدی تو ہماری یہ سارے پلاٹوں کو ختم کرا دے گا، کل کو ہمارے پلاٹ چلے جائیں گے، اس کو ختم کراؤ، اس سے کہو یہ غدار ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ۔ اتنی کم نظر ہے، ان کو یہ نہیں پتا ان کے گھر اپنے جلیں گے، ان کے گھر لٹے جائیں گے، ان کی اپنی عورتوں کی عزتیں لٹی جائیں گی، ان کو نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں اسرار بھائی۔ یہ تو فوج اتنی ظالم ہے، یہ تو اپنے اپنوں کو نہیں چھوڑتی۔ ایک ہے لیفٹیننٹ کرنل نوید خان اس کا نام ہے، آئی تھنک 81 لانگ کورس کا تھا، ایکس ایس ایس جی، بڑا ڈیکوریٹڈ، بڑا بتانگ، بڑی اس کی ریپوٹیشن تھی۔ وہ اس کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اگست 2022 میں، کہ وہ باجوہ کے خلاف بولتا تھا اور کھل کے بولتا تھا۔ اس کو مار مار کے مار مار کے مار مار کے، سرونگ تھا نہیں ریٹائرڈ تھا، اپنی اس کی اچھا سیکیورٹی کمپنی تھی یلدرم کے نام سے، وہ اچھا یلدرم ایک اچھا کمپنی بھی ہے ایس ایس جی کی۔ وہ بڑا از اے ویری ویل نون آفیسر، اس کو بڑا بڑا دلیر آدمی تھا، بڑے آپریشنز کیے ہیں اس نے، اور ایس ایس جی میں بڑی ریسپیکٹ تھی اس کی۔ اس کو مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دی، از نیئرلی ڈیڈ۔ اسلام آباد کی آئی ایس آئی ڈیڈ کے سیف ہاؤس میں اس کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنا، یہ وہی یزید، یہ وہی پرانے زمانے کے بادشاہ، اپنے بیٹے کو بھی مار دو، ماں کو بھی مار دو، باپ کو بھی مار دو، بھائی کو بھی مار دو، کوئی بھی اگر میرے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ، انٹرسٹ کے اوپر جو آتا ہے نقصان پہنچانے کا ہے، اڑا دو۔ اس کو مار۔ تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ظالم خلیل زاد نے کینیبلائز کا ورڈ یوز کیا ہے، وہ پھر اس نے ٹھیک کیا؟ بالکل ٹھیک ہے، میں تو بڑا حیران ہوں ویسے کہ ظالم خلیل زاد نے اس قسم کی، یہ دیکھیں نا، تو یہ ٹویٹ میں دکھا رہا ہوں، یہ جو ٹویٹ ہے اس میں جی 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 کینیبلائز کا ورڈ اس نے یوز کیا ہے، ہاں اور اس نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ دی سیکوینشل کینیبلائزنگ آف اٹس لیڈرز through ہاں jailing, execution, assassination, etc., is the wrong path. Arresting Imran Khan will only deepen the crisis. I urge two steps: set a date for national elections in early June to avert a meltdown. دوسرا میں آپ کو حصہ اس کا دکھاتا ہوں۔ دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ یوز دس ٹائم فار دا مین پولیٹیکل پارٹیز ٹو کنفرنٹ واٹ ہیز گون رانگ اینڈ پرپوز اے اسپیسیفک پلان ٹو ریسکیو اینڈ پٹ دا کنٹری آن اے پیتھ ٹو اسٹیبلٹی، security and prosperity. Whichever party wins, the election will have a mandate from the people on what must be done. اب یہ سر، ظالم یہ خلیل صاحب، ہم نے ایگزیکٹلی میں نے یہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دو راستے ہیں۔ آپ جون میں الیکشن، مجھے نہیں پتا اس نے جون کا کہا تھا، حالانکہ میری نظر سے جون کا، گزری تھی لیکن میں بھول گیا ہاں تھا۔ جون کا تھا۔ میں آپ الیکشن ڈیٹ دیں، آپ سب لوگ بیٹھے ایک اکنامک ایجنڈا پلان بنائیں کہ جی جو بھی آئے گا وہ یہی ہم نے چیزیں کرنی، یہ ٹیکسز لگیں گے، یہ اتنی قیمتیں ہوں گی، یہ اس طرح کا ایگریکلچر ٹیکس ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سبسڈی ہٹے گی، یہ سبسڈی نہیں ہٹے گی۔ آپ کو ایک کلیئر پلان دینا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دینا ہے، ان کو بھی آپ نے کمفرٹ دینا ہے کہ یار یہ 5 سال تک ہے۔ مجھے ویسے نہیں لگتا، کہ مجھے لگتا ہے کہ اسرار بھائی یہ خانہ جنگی ہوگی، مجھے لگتا ہے یہ فوج اپنی اجارہ داری نہیں چھوڑے گی۔ یا تو فوج کے اندر کوئی عقل مند 6-7-8 جرنیل ہوں جو کہ عاصم کو گردن سے پکڑ کے کہے تو گھر جا، الیکشن ہم کراتے ہیں، اس کے بعد جو پارٹی آئے وہ کرے، اور سب سے پہلے فوج کے اندر ریفارم کرے۔ بہت 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 ضروری ہے، یہ ناسور ہمیں کھا جائے گا، یہ کینسر بن چکی ہے فوج۔ عمران کا کیا بنے گا؟ عمران کو چھوڑیں گے یا عمران کو they will get him؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مجھے بہت بھروسہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران کو نقصان پہنچا سکیں گے جتنی مرضی یہ کوشش کریں۔ Are you sure about it؟ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہاں، لیکن جس طریقے سے وہ ڈیتھ ٹریپ میں لے کے جا رہے ہیں اس کو، اس سے لگتا تو نہیں ہے حیدر بھائی، مجھے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہیں لوگ،
اور جس طریقے سے دیکھیں نا پوری عدلیہ، اب دیکھیں اب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب ان کا ٹون ٹینر دیکھ لیں، ان وہ کو تو بھی ان کا آپ دیکھیں آدمی گے. ہے، وہ تو بنایا ہاں. گیا عامر فاروق ایک ایسا جج تھا، اس کی آ، یہ ایک ہم کسی کے جاننے والے ہیں، ان کا یہ لائر تھا، ان کا آپس میں فیملی کا کوئی کیس تھا، ان کے بھائی نے ان لوگوں کی غبن کر لی جو ملکیت تھی، تو بہن نے کیس کر دیا بھائی کے خلاف، تو یہ ان کا لائر تھا. وہ جو بھائی تھا وہ کسی کے تھرو اس تک پہنچ گیا، عامر کے، یہ جب لائر تھا، ہوں. اس بندے نے ان کا کیس بگاڑ دیا. اور جب وہ کیس ہو رہی تھی ہیئرنگ، تو جو نمبر 2 لائر تھا وہ بار بار اس کے پاس جا کے کہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. تو اس کے بعد ان کو پتا چلا تو اس کو فائر کر دیا. یہ اس قسم کا آدمی، اب اللہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، یہ بکا ہوا چیف آدمی ہے. جسٹس، اس چیف چیف جسٹس، جسٹس. یہ سب کو پتا ہے یہ بکا ہوا آدمی ہے، انتہائی کرپٹ آدمی ہے، انتہائی کرپٹ اور بکا ہوا. تو فوج کو ایسے چاہیے جج. سر یہ سارا گند فوج کا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم بلیم کرتے ہیں جی سیاستدانوں کو، جی عدلیہ. میرا ایک کورس میٹ کہتا ہے عدلیہ کے پیچھے، اور میں نے کہا عدلیہ تو ایک جج تھا نا وہ منیر، اس نے کر دیا. اس کے بعد 9-10 سال یہ کیا 1958 سے 11 سال ایوب رہا. اور فوج نے قابو کر لیا ملک کو یار. ضیاء 12 سال 12.5 سال رہا، قابو کر لیا پورے ملک کو. 9 سال مشرف رہا، قابو کر لیا. تو ابھی آپ دیکھیں نا، عدلیہ تو تباہ کر دی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو فوج کے سپریم کمانڈر صاحب ہیں، ان کی ٹیپنگ ہو رہی ہے، ان کی کال جو لیک ہو رہی ہیں، تو پھر بچا کون؟ صاحب یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آف پاکستان ہے. یہ 27 جو کور ہمارے پی ایس اوز اور کور کمانڈر ہیں، میں ان کے نام لیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ ان کے نام کی لیتے ہیں. میں نے کہا نام ساری تم جاؤ گوگل کرو، سارے تمہیں نام پتہ بڑے ہوئے چل نام. جائیں گے، کورس پتہ چل جائے گا، یونٹ پتہ چل جائے گی. میں کوئی چھپی ہاں. ڈکی، اتنے بے وقوف ہیں یہ، اتنے سنگل پسلی دماغ ہے. مجھے کہتے ہیں تو سیکرٹ بات رہی، اور میں نے کہا پورے گوگل ایک بڑے سیکنڈ میں تو جال سرونگ آفیسر آف پاکستان آرمی ساروں کے نام آ جائیں گے، یونٹیں آ جائیں گے. یہ تو ان لوگوں کے دماغ ہے، اور مجھے مشورے لیتے ہیں. تو اسرار تھنگز آر ناٹ گڈ. ہوپ فل میں بالکل. کس چیز سے ہوں؟ میں ہوپ فل ہوں 2-3 چیزوں سے، آلویز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. ایک، بے شک بے شک. دوسرا لوگوں کی طاقت سے. اور شاید وہ طاقت ہمیں ایک دم نہ نظر آئے، لیکن یہ نظام چلے گا نہیں، یہ نظام ختم ہوگا. دوسرا یہ. تیسرا، مجھے بہت امید ہے 2 سورسز سے، ود ان دا کورٹ لائر سے، اور فوج کے اندر سے، جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کوئی سینئر افسر اور مڈل رینکنگ مل کے نا یہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ میرے 4 ہوپ ہے. چلیں اللہ اللہ کرے کہ، سبحانہ جی اللہ کرے کہ جو آپ کی ہوپس ہیں یہ ہوں بھی ایکسرسائز، لیکن پیسفلی ہو جائیں، تاکہ پاکستان میں کیوس نہ آئے اور پاکستان میں حالات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، اور ہم پاکستان کی بہتری کی طرف بڑھ سکیں. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو حیدر مہد بھائی کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. صاحب